أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی قرآن وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. عرض تسلیت و تعزیت بمقام حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بمناسبت شہادت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اسی طریقے سے تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. البتہ ایک قول کے مطابق صحیح قول جو کہ وارد ہے 7 صفر الاحزان کی، لیکن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر 2 دفعہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے عزاداری کا اہتمام کیا جائے، جس طریقے سے حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے سال میں 3 دفعہ عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے. 40 دن کی روایت، 75 دن کی روایت اور 95 دن کی روایت. اور اسی طریقے سے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی، جس کے لیے 2 دفعہ عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور جس طریقے سے حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے کہ 2 دفعہ عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک آخری صفر الاحزان کی تاریخ، کہ شاید یہی تاریخ شیعہ کے درمیان مشہور و معروف ہو، اور ایک 17 صفر الاحزان کی تاریخ کہ عراق اور خلیج وغیرہ میں 17 کو ہی شہادت امام رضا علیہ السلام مناتے ہیں. بس کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے بھی 2 دفعہ عزاداری کا اہتمام کیا جائے. اور بالکل اسی طریقے سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں تمام مومنین کی خدمت میں کہ وہ جہاں کہیں پر بھی دنیا میں ہو، اور اسی طریقے سے تمام مظلومین کی خدمت میں بھی تسلیت عرض کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی منطقے میں ہو. یہی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنفسہ رحمت للعالمین تھے، جس طریقے سے قرآن میں وارد ہوا. اور اسی طریقے سے رسول اللہ کی سیرت اور رسول اللہ کی پاک عطرت علیہ السلام، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم اور اہل بیت علیہ السلام کی لطف سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جلدی ان کا ظہور ہو جائے، کہ جس طریقے سے تمام عالم، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، جو مختلف مشاکل میں گرفتار ہے یا حکومتیں گرفتار ہے لوگوں کے ساتھ، یا لوگ حکومتوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہر جگہ پر ایک طریقے کے مشکلات ہیں کہ انشاءاللہ حضرت ظہور فرمائے. اور وارد ہے کہ ملئت ارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. اور یہ امر مہم جلدی سے جلدی تحقق ہو جائے تاکہ تمام کے تمام لوگ نجات حاصل کر سکے.
میں ابتدائے کلام میں اربعین امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے جو شعائر کا اہتمام ہوا ان کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس عنوان سے کہ یہ ایک وظیفہ شرعیہ ہے، مخصوصاً ان لوگوں کا جنہوں نے اہتمام کیا شعائر کا، کربلا میں، عراق میں، مسلمان ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں، جنہوں نے جو بھی زحمت اٹھائی ہو، جو بھی کام کیا ہو، جنہوں نے پیسے خرچ کیے یا لوگوں کی تشویق کی یا جنہوں نے تاکید کی زیارت اربعین کے لیے کہ اچھے طریقے سے انجام پا سکے، جیسے کہ پتہ چلا کہ 20 ملینز افراد نے شرکت کی، یہاں تک کہ ان تمام ان کاموں میں خلل ڈالنے کے باوجود لوگوں نے زحمتیں اٹھائی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا وَلَيَجْتَهِدَنَّ۔ جہاں تک میں نے خود ملاحظہ کیا تو جو روایات یعنی 10,000 روایات میں سے جو معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئے، ان روایات میں سے جو تقریباً ہمارے پاس اس ٹائم اہل بیت علیہ السلام سے تقریباً 1,00,000 روایات موجود ہیں، جیسے خود بحار الانوار میں 70,000 روایات موجود ہیں، وسائل الشیعہ میں 40,000 روایات موجود ہیں، مستدرک الوسائل میں تقریباً 20,000 روایات موجود ہیں، ان میں سے بعض مقرر ہے، در کل تقریباً 1,00,000 روایات موجود ہیں، لیکن میں نے ان روایات میں سے جو امام حسین علیہ السلام کے کارشکنی کے لیے جو معصوم نے فرمایا وَلَا يَجْتَهِدَنَّ، اس طریقے کی کوئی روایت میں نے نہیں دیکھی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو عربی زبان کو جانتے ہیں، وَلَا يَجْتَهِدَنَّ میں لام قسم ہے، یعنی یہ گویا واللہ کی اختصار ہے، یعنی یہ خود واللہ کی جگہ پر ایک تاکید ہے، اور آخری کلمہ جو کہ نون ہے یہ بھی حرف تاکید ہے۔ خود مادہ جہد، اجتہاد سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جتنا کر سکے وہ کرتا ہو۔ لام قسم اور نون ثقیلہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ائمۃ الکفر و اشیاء الضلالہ ولا یجتہدن، ان دو لوگوں سے انہوں نے تعبیر فرمایا۔ ان میں سے پہلا گروہ جو کہ سرکش گروہ ہے ان کو ائمۃ الکفر سے تعبیر کیا گیا، اور دوسرا گروہ اشیاء الضلالہ، یہ لوگ کارشکنی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے اور لوگوں کو شکنجہ کریں گے، لوگوں کو زندانوں میں ڈالیں گے، لوگوں میں اعلامیہ جاری کریں گے، ان سب کے باوجود فلا یزداد الا علوب۔ اس سال کا اربعین الحمدللہ اس طریقے سے انجام پایا، لیکن پھر بھی ابھی تک یہ کم ہے، بلکہ کم ہے اور کم ہے، 1000 دفعہ بھی ہم کہیں پھر بھی کم ہے، کیونکہ پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں، چاہے وہ امام ہونے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو قبول نہ بھی کرتے ہو، لیکن پھر بھی حتیٰ کافر بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری کرتے ہیں، یہ دنیا میں موجود ہیں۔ جس طریقے سے میرے لیے نقل کیا گیا، حتیٰ میں نے تحریر میں دیکھا، ہندوستان جس میں تقریباً 1,000 ملین لوگ زندگی بسر کرتے ہیں،
یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں صرف 5% ہو سکتا ہے شیعہ ہو، یا اس سے کم یا کچھ زیادہ۔ مسلم ہے کہ 90% لوگ اس ملک میں شیعہ نہیں ہے۔ اس ملک میں ایک دن چھٹی صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے عمومی چھٹی ہوتی ہے۔ تمام جتنی بھی وہاں پر دین ہے یوم عاشورہ کو چھٹی کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ حیف ہے، عیب ہے کہ بہت سارے اسلامی ممالک میں عاشورہ کے دن چھٹی نہیں ہوتی، کہ اسلامی ممالک میں حد اقل اگر امام حسین علیہ السلام کو امام بھی نہ مانتے ہو، یہ تو مانتے ہیں کہ وہ سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں۔ الحسن والحسین امامان قام او قعد سیدہ شباب اہل الجنہ، کم از کم یہ تو سب قبول کرتے ہیں۔ چاہے جو غیر شیعہ ہے وہ امام تو نہیں مانتے، لیکن ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ سب کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں کوشش کرے، حتی غیر اسلامی ممالک میں بھی کوشش کرے۔ میں نے عرض کیا کہ ہندوستان میں جو کہ 90% لوگ شیعہ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے ملک میں کوشش کرے، مخصوصاً ان دن میں کہ جہاں ان دنوں میں آزادی کے دن ہے پوری دنیا میں۔ ان کو چاہیے کہ وہاں لکھیں، طلب کریں، کہیں، تاکہ حکومتوں سے تقاضا کیا جائے کہ یوم عاشورہ چھٹی ہو سکے، تاکہ پوری دنیا میں ایک چھٹی یوم عاشور کی مناسبت سے ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ہوگا۔ بس اجر اس کو ملے گا اس کا کہ جن لوگوں نے زحمت اٹھائی۔ بس یہ لوگ جو کوشش کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے نعوذ باللہ ان لوگوں پر نفرین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے 4 نفرین کیے ہیں۔ ان میں سے پہلی نفرین جو اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے درخواست کی، مایا اخذل من خذل الحسین علیہ السلام، جو کہ خذلہ فرمایا، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے جو فرمایا، اور رسول اللہ جو بعض جگہوں پہ حتیٰ اشک جاری کے ساتھ انہوں نے دعا فرمائی، کیا خدا اس کو رد کرے گا؟ تو کوئی شک نہیں کہ حتماً مخذول کیا جائے گا، تا خذلان دنیا اور آخرت۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو ضرور کرے، مخصوصاً لکھیں، یا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس میڈیا ہے، کے پاس کوئی مجلہ ہو، یا جس کے پاس قلم ہو، جن کے پاس زبان کی قوت ہو، وہ جو حوزے میں ہے یا یونیورسٹی کا استاد ہے، دنیا میں اس سے جو بھی ہو سکے اس معاملے میں ضرور کوشش کرے کہ یہ دن عمومی دن ہو جائے، اور ہوگا انشاءاللہ، درجہ بدرجہ ضرور ہو جائے گا۔ میں الحمدللہ 10 سال کربلا معلیٰ میں مشرف تھا۔ ان دنوں میں میں نے جو سنا تھا، 40 کے لیے تو کہا جاتا تھا کہ 1 ملین لوگوں نے شرکت کی ہے 40 میں۔ اس دفعہ جو کہ اطلاع ملی کہ 21 ملینز لوگوں نے 40 میں شرکت کی، اور یہ بے نظیر ہے۔ غیر مسلمان لوگ جو کہ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، حتیٰ اپنے مجالات میں لکھتے ہیں کہ 5 ملین لوگ تھے زیادہ سے زیادہ۔ حج کو، جس کے بارے میں قرآن نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے، اور حتیٰ معصومین علیہ السلام سے حج کے بارے میں جو روایات موجود ہے، البتہ یہ جتنی پابندیاں ہیں، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو اس سے زیادہ ہو جائیں گے وہاں پر لوگ۔ جو زیادہ تعداد میں نے حج کے بارے میں دیکھا ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں، کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں 4.5 ملین وہاں پر لکھے ہیں کہ اس دور میں 4.5 ملین لوگ حج پر موجود تھے۔
40 کے عنوان سے جو 20 ملین ہے، اگر وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں اس میں کم کرنے میں اور کارشکنی کرتے ہیں، اگر وہ نہ کرے، ایک عنوان سے کارشکنی کرتے ہیں اور یہ تعداد بڑھتی رہے گی، 20 ملین سے ہو جائیں گے 25 ملین، 25 سے 30، 30 سے 50 اور 50 سے 200 ملینز۔ اب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اطراف کربلا میں جا سکتے ہیں، عراق کے اندر جا سکتے ہیں، نجف اشرف میں رہ سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے والد سامرہ میں، کاظمین میں، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور دوسری جگہوں میں بھی اسی طرح۔ اس میں کیا ممانعت ہے، کیا مشکل ہے؟ صرف 2 چیزیں رہ جاتی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، میں پھر بھی تاکید کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ 2 چیزیں تہیا ہو جائے، جو کہ ایک دن ہوگا انشاءاللہ، لیکن کیوں آج نہ ہو جائے؟ اس میں سے ایک کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا زائرین کے لیے ہوائی جہاز یا گاڑی یا کوئی اور ایسی چیز، مفت چیز، دوسرے چیز ہوٹلز، جو کہ 10 طبقات ہو، سینکڑوں ہزاروں ہوٹلز شہر کربلا کے اطراف میں، وہ بھی بغیر پیسوں کے ہو جائے۔ اس طریقے سے کھانا پینا مفت میں ہے، پانی مفت میں ہے۔ جب میں کربلا میں تھا تو ایسی پوزیشن نہیں تھی جو آج کل ہے، یہ کم تعداد میں ہوا ہے۔ فلا یزداد الا علوا، وہی فرمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، اور یہ تعداد بھی اسی طریقے سے 200 ملین، 300 ملین، 500 ملین 40 مقدسہ امام حسین علیہ السلام۔ یہاں پر میں ایک اور کلمہ بھی عرض کروں۔ اس وقت یہ رائج ہے کہ ہر میت کے لیے ایک 40 یعنی ایک چہلم اس کے لیے برگزار کیا جاتا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، خیرات ہے، اور اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ دوسرے معصومین علیہ السلام ان کے لیے بھی اسی طریقے سے 40 کا اہتمام کیا گیا ہو؟ میں نے تو نہ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے شہادت 28 کو ہوئی، ان کا 40 کب ہوگا؟ 8 ربیع الثانی۔ ایک قول حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کا 40۔ آپ لوگوں نے کہیں سنا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد بزرگوار کے لیے کوئی چہلم کا اہتمام کیا ہو؟ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ کے لیے کوئی چہلم کا اہتمام کیا ہو؟ وہی پہلا چہلم، یا امیر المومنین علیہ السلام کا چہلم جو کہ پہلی ذی القعدہ کی تاریخ ہو جائے گی، کو آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے لیے 40 کا اہتمام کیا گیا ہو؟ یا امام حسن مجتبی علیہ السلام، یا امام سجاد، یا امام محمد باقر علیہ السلام، یا دیگر ائمہ کہ جن کے لیے چہلم برگزار کیا گیا ہو سلام اللہ علیہم، کہ جن کے لیے 40 ہو؟ یقیناً نہیں تھا، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے، جس طریقے سے معتبر روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، وہ زیارت 40 ایمان کے علامتوں میں سے ہے، مومن کے علامات میں سے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ ہے، اگر اہل علم و فضل عنایت کرے، یہ علامات جو ذکر ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں اور ان کے آباء و اجداد کے دور میں یہ چیزیں تھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کی تاکید کی ہے، بالکل دوسرے چیزوں کی طرح۔ صلاۃ 51، یہ بھی اسی روایت امام حسن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کو شروع کیا تھا؟ نہیں، یقیناً دوسرے ائمہ کے دور میں یہ تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے صرف اس کی تاکید کی ہے۔ التختم بالیمین،
امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، نہیں، بلکہ ان کے آباء و اجداد کی طرف سے ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے صرف اس کی تاکید کی ہے، الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، نہیں، بلکہ ان کے آباء و اجداد نے یہ پہلے سے فرمایا تھا۔ بس یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اس میں تظاہر ہے، یعنی جس کو تضمنی کہتے ہیں، ایک اعتبار سے اس کو التزامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے باقی ائمہ کے دور میں یہ چیزیں موجود تھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے فقط اس کی تاکید کی ہے۔ بس زیارت اربعین بھی پہلے سے موجود تھا، ایسا نہیں تھا کہ صرف ائمہ اطہار نے علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام نے پہلی دفعہ اربعین کے لیے آئے ہوں اور صرف عزاداری کی ہو، نہیں، بلکہ اربعین کا سلسلہ جاری اور ساری تھا اور یہ ہوتا رہا۔ یہ روایت ہر اربعین پر دلالت تضمنی یا التزامی کے اعتبار سے کر رہی ہے۔ بس اربعین جو ہے وہ تھا، ہاں، بس اس وقت اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المومنین علیہ السلام، اگر ان کے لیے بھی اربعین برگزار کی جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن باقی ائمہ کے دور میں اربعین نہیں تھا، یعنی ان کے لیے اربعین نہیں رکھا گیا۔ حتیٰ پہلا اربعین، یعنی مثلا آج کے دور میں جیسے غیر مسلم ممالک میں جو میرے لیے کچھ تصویریں لے کے آئے ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے اربعین کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرے ائمہ کے لیے کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں، لیکن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ چیز جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایت میں موجود ہے کہ جو علامات ایمان میں سے ہے، وہ صرف اربعین حسینی ہے، جس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی شخص خذلان نہ کرے، چیزائی کے تشکیک اس میں ڈالیں۔ ایک بار بھی میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اذیت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اقامہ شعائر حسینی کرتے ہیں صلوات اللہ علیہ یا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں، اس لیے میں نے صرف ایک روایت دیکھی ہے جو صرف زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ جہنم میں ایک جگہ ہے، وہ کتنی بڑی جگہ ہے پتہ نہیں، کہ ان لوگوں نے جو زائرین امام حسین علیہ السلام کو اذیت دی ہے تاریخ میں، بنی امیہ، بنی عباس سے لے کر ابھی تک، خدا جانے کہ یہ کتنے ملینز افراد ہوں گے۔ عربی میں اس کو مقلات کہتے ہیں، جس میں بینگن یا گوشت وغیرہ کو بھونا جاتا ہے، جس کو مقلات کہتے ہیں، یہ جہنم میں ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کارشکنی کی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام میں، زائرین امام حسین علیہ السلام میں، لوگوں کو اس مقلات میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ہے، اس کو مقلات کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اذیت ہوئے ہیں، ان لوگوں کو جو اس رستے میں ان کو تپڑ لگے ہیں، یا روایت میں جیسے موجود ہے کہ ان کو قید کر دیا گیا ہے، ان لوگوں سے جسے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ان سے پیسے لیے گئے ہیں، لوگوں سے جن سے پیسے لیے گئے ہیں، مثلا پاسپورٹ کے پیسے لیے ہیں، جن لوگوں نے ویزے کے پیسے لیے ہیں زائرین امام حسین علیہ السلام سے، سب روایت کے مطابق خذلان میں آ جاتے ہیں۔ جتنے زیادہ پیسے لیے ہیں اتنا ہی زیادہ بدتر ہے۔ لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیے ہیں اسی مقلات کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، ان مظلوموں کو لایا جائے گا اور دکھا دیا جائے گا ان کو، تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے خذلان کیا ہو زیارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے، ان کو اس مقلات میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی۔ ان لوگوں نے زیارت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے خذلان کیا ہو، ایسی میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی۔ اگر آپ لوگوں کو ایسی کوئی روایت ملے تو حتماً مجھے بھی بتا دیں، یا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے خذلان کیا ہو۔ خود امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں
موجود ہو، مثلاً ان کو مقلات میں ڈال دیا جائے، یہ سب کے سب چیزیں امام حسین علیہ السلام کے خصائص میں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک اربعین ہے کہ ہمت کرنی چاہیے، اربعین بہتر طریقے سے انجام دیا جائے، جس سے جتنا ہو سکے اتنی مدد کر سکے، اور اس کو میں مقرر عرض کرتا رہا۔ حتیٰ اربعین کے لیے زیارت کے لیے قرض کرے، اور حتیٰ قرض کرے اور اس قرض کو پھر نہ بھی دے سکے اور فوت ہو جائے، یہ ان مقروضوں میں سے نہیں ہے کہ جن کو جیسے موجود ہے کہ ان کو پھر زندان میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ قرض ادا کرے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب دنیا سے گئے تو مقروض تھے، کہ سینکڑوں جگہ پر مقروض تھے، جیسے روایت میں موجود ہے۔ ان چیزوں کو جتنا بھی تکرار کیا جائے کم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام حتیٰ 7 سال تک مینا میں جاتے تھے اور وہاں باقاعدہ اعلان کرتے تھے کہ کون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے قرض رسول اللہ پر قرض ہو تاکہ میں ان کو ان کا قرض دے سکوں۔ 7 سال تک۔ اور قرض ایک رستہ ہے، کیا انسان اپنے ذاتی زندگی کے لیے قرض نہیں کرتا؟ اپنے گھر کے لیے، شادی کے لیے، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے انسان قرض کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے سفر کے لیے اور خدا نخواستہ اپنی بیماری کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی قرض کریں، اگر نہ دے سکے چھوڑیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں فضیلت بھی ہے، اور ان کے بعد میں دیکھا جائے گا، ان کے ذاتی جو پیسے ہوں گے ان سے دے دیے جائیں گے۔ اگر نہیں بھی ہے تو روایت میں موجود ہے کہ امام المسلمین کے اوپر اس کا وزن پڑے گا، اور امام المسلمین سے مراد امام معصوم نہیں ہے، چونکہ امام معصوم تو گناہ ہی نہیں کرتا۔ اس امام سے مراد وہ امام ہے کہ جو معصوم نہ ہو لیکن امامت کا ادعا رکھتا ہو، اور یہ جیسے بنی مروان، بنی عباس، بنی امیہ، ان لوگوں نے جو دعوے کیے ہیں، اس قسم کے لوگوں کے لیے ان کے گناہ کا بوجھ ان کے اوپر پڑے گا۔ بس ہمت کریے، 40 پچھلے 40 سے بہتر تھا، مشکلات کم تھے۔ آئندہ کا 40 ہو وہ اس سے بھی اچھا ہو۔ وہ تصویریں میں نے دیکھی جو 40 کے لیے زائرین گئے تھے، نزدیک سے بھی میں نے دیکھی۔ شاعر امام حسین علیہ السلام جو کہ خدا، رسول اور ائمہ کے نزدیک کتنا زیادہ عزیز ہے، وہ فضیلت جو امام حسین علیہ السلام کے زیارت زائر کے لیے ہیں، میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے زائر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زائر کے لیے نہیں دیکھی کوئی روایت۔ اور یا وہ شخص جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھتا ہے، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر جو کہ مشخص نہیں ہے، روایت میں ملتا ہے کہ روز قیامت تک ان کی قبر کا اندازہ نہیں ہو پائے گا۔ زیارت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تو پڑھی جاتی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ کتاب کامل الزیارات اور دوسری کتابیں وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ زائر واپس آتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام سے، تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے رسول اللہ آپ پر سلام بھیج رہے تھے۔ وہ لوگ جو زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے جاتے ہیں، ایسی کوئی چیز ہے میں نے نہیں دیکھی۔ زائر امام حسین علیہ السلام جو جا کے کارپیٹ پہ سو جائے، کسی کارٹن پہ سو جائے، واقعاً یہ مقام گریہ ہے۔ اس میں 2 طبقہ لوگ ہیں، ایک حکومت ہے جن کے پاس پیسے ہیں، دوسرے لوگ جن کے پاس صاحب مال ہو، صاحب حیثیت ہو، جن کے پاس وافر مقدار میں پیسے ہو، اور یہ 2 طبقہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ زوار امام حسین علیہ السلام زمین پہ نہ سوئیں۔ کل 100 ملینز لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے تو ان کے لیے جگہ ہو۔ کل اگر 100 ملینز لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہے تو ان کے پاس وسیلہ ہو جانے کے لیے، بس اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمت کرے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور ہوگا۔ ان لوگوں پھر اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے افسوس ہے کہ جو کر سکتے تھے، لکھ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو اسلامی ممالک یا غیر اسلامی ممالک میں انہوں نے
اربعین کے مشی کا اہتمام کیا، اور یہ سارے کے سارے شعائر حسینی میں سے ہے، یہ سب شعائر مقدسہ ہے۔ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، لباس فراہم کرتے ہیں، یہ سب کے سب شعائر ہے۔ اور جو لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے رسول اللہ نے وعدہ دیا ہے فَلَا يَزْدَادُوا إِلَّا عُلُوًّا، اسی طریقے سے یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے۔ طریقے سے کہاں تھا 40 سال پہلے، 50 سال پہلے؟ میں نے نہیں سنا کہ غیر اسلامی ممالک میں اربعین کے مشی کا اہتمام کیا گیا ہو۔ حتیٰ اسلامی ممالک میں کیا 50 سال پہلے وہاں مشی کا انتظام تھا؟ مجھے پتہ نہیں۔ یہ وہی فَلَا يَزْدَادُ إِلَّا عُلُوًّا ہے۔ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ اربعین امام حسین علیہ السلام کو کم رنگ کر سکے، دنیا میں وہ پر رنگ ہو رہا ہے۔ یہ میں یہاں پہ عرض تشکر کرنا چاہوں گا، اور یہ یہاں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے عنوان سے یہاں پر ایک نمونہ پیش کرنا چاہوں گا، جو کہ سینکڑوں نمونوں میں سے ایک ہے، اور خود ہمارے دور میں جن کو ہم مختلف جگہوں پر پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں ایک نمونہ جو کہ 60 سال پہلے جو میں عراق میں خود موجود تھا وہاں سے پیش کرنا چاہوں گا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور ان لوگوں کو بھی یاد ہوگا جو ہمارے سن کے برابر ہوں گے۔ زمانے میں جب انقلاب عسکری جو عراق میں ہوا تھا، سال 1378 قمری اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے 66 سال پہلے زمانے میں انقلاب ہوا، اور حکومت مالکیہ کو ان کو تمام کر دیا گیا۔ لوگوں کی قتل و غارت شروع ہوئی، اور لوگوں کو زندانوں میں ڈالنا شروع ہوا، لوگوں کو شکنجہ کرنا شروع ہوا، لوگوں سے زبردستی مال کو لینا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس زمانے میں جو اخباروں میں یہ خبریں تھی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ 1378 ہجری قمری جو کہ ماہ ذی الحجہ تھی، 5 سال تک اس کام نے ادامہ پیدا کیا۔ اسی زمانے میں ایک عدالت کو تشکیل کر دیا گیا، عدالت انقلاب کے نام سے، عربی میں محکمۃ الاولیاء کے نام سے۔ اس میں جو جج تھا اس کا نام تھا فاضل عباس مہداوی۔ یہ مہداوی جس کا فیملی نیم تھا، یہ وہاں پر ان کو حاکم بنا دیا گیا۔ انہوں نے حکومت کے ان افراد کو یہ لے آئے اور ان کے مکمل جانچ پڑتال کی، اور اس میں سے کچھ لوگوں کو حتیٰ پھانسی بھی دلائی۔ یہ خبریں اخباروں میں آتی تھی اور خود میں دیکھتا بھی تھا۔ یہ خبریں ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخباروں کے ذریعے سے ہمیں موصول ہوتی تھی، اور بعض لوگوں کو جب ان کی ججمنٹ ہو رہی تھی تو حتیٰ 1.5 منٹ تک صرف ان کی ججمنٹ ہوئی، ان کے لیے اعدام کا اور پھانسی کا حکم جاری کر دیا گیا، اور ان کو پھانسی بھی دلائی گئی۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں مراجع کہتے تھے کہ یہ پھانسیاں کوئی شرعی پھانسیاں نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہر جرم کے لیے کوئی پھانسی کی سزا تو نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی پھانسی کے قابل بھی ہے، ہر شخص اس کو پھانسی نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک شخص زید نامی اگر ہو اور اس کے والد کو کسی نے قتل کر دیا ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی عمر نامی شخص آ کے اس کو قتل کرے، بلکہ خود یہ زید یہ کام کرے گا۔ کیا یہ اس کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر یہ قتل کرے گا تو مزید فساد بڑھے گا، کہ وہ شخص جو ہے وہ قاتل شمار ہوگا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ چیزیں جو کہ غربی ممالک میں تھے، اس قسم کی قتل و غارتیں، وہ حتیٰ اسلام میں بھی آئی، اور اسلامی ممالک میں وہ چیزیں نافذ ہونے لگی۔ کیا عراق جو ہے وہ کوئی بلاد کفر میں سے ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور اسی طریقے سے 1، 10، 100 ایسے لوگوں کو انہوں نے پھانسی دلائی۔ آپ پھانسیوں کو دے کے تقریباً 1-1.5 منٹ میں ان کے لیے حکم کو جاری کر دیا گیا۔
جن کے پاس ٹیلی ویژن تھا وہ اس چیزوں کو دیکھتے تھے، اور اس ایک قصے کو آپ دیکھیں بلکہ سینکڑوں قصے ایسے ہماری زندگی میں رونما ہوئے، اور چی جائی کہ بنی عباس اور بنی امیہ میں تو یہ بہت زیادہ واقعہ ہوئے۔ اس قصے کو بھی آپ دیکھیں اور فتح مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے واقعے کو بھی ملاحظہ کریں۔ ہماری سوچ مثبت ہے اور ہم اچھی سوچ رکھتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اس میں سے ایک جو نمونہ ہمارے پاس ہے وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فتح مکہ کے موقع پر صرف 3 دن مقیم رہے۔ ان 3 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا گفتار لوگوں پر حجت ہے، کہ کردار اور ان کی نگاہ کا آنا، ان کا جانا سب حجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تقریر، یعنی رسول اللہ کے سامنے کوئی شخص کوئی کام کر چکا ہے اور رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا، نہ نہیں کہا، یہ حجت ہے۔ اور یہ جو 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مکہ میں موجود تھے، اس موقع پر سینکڑوں مطالب موجود ہیں۔ اس کے چھوٹے مطالب کو بھی لکھا جائے تو کچھ جلد کی کتاب ہو جائے گی۔ اگر اس کی فلم کو بنا دیا جائے تو یہ فلم پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس طریقے سے کہ خود کچھ اصحاب میں سے منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بیان کیا۔ اس وقت جب 66 سال پہلے یہ انقلاب ہوا عراق میں، اور وہ جو پہلے والوں کو انہوں نے اعدام کیا تھا، پھانسی دی تھی، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا ان کے اوپر۔ جن لوگوں نے انقلاب کیا تھا کہتے ہیں کہ یہ 50 لوگ تھے عراق کے آرمی کی طرف سے۔ وہ لوگ پہلے حکومت کے لوگ تھے، اب وہ چاہے اچھے لوگ تھے یا برے لوگ تھے، جیسے بھی تھے۔ اور اس کے برعکس جو مشرکین مکہ تھے جنہوں نے 20 سال تک رسول اللہ پہ ظلم کیا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان لوگوں کو پھانسی دیتا تو ان کی تعداد ہزاروں ہوتی، اور ان میں سے جو ان کے رئیس تھے ابو سفیان جیسے لوگ، حتیٰ ان کو بھی پھانسی نہیں دی، ان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ حتیٰ اجازت بھی نہیں دی کہ ان لوگوں کو ان کے اوپر کوئی ان کے ساتھ برخور کیا جائے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر لوگوں کو آپ ایک شخص کو 1000 دفعہ بھی وہ دنیا میں آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے تبلیغ، صحیح طریقے سے تبلیغ، البلاغ المبین، جیسے قرآن کریم میں یہ وارد ہے۔ اور یہ لوگ 20 سال تک رسول اللہ اور حتیٰ جو شیعہ تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب رسول اللہ فتح مکہ کے بعد مکہ گئے تو 20 سال تک ان لوگوں نے رسول اللہ کے خلاف گفتگو کی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا ہم ان کو قتل کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا اجازت ہے یا رسول اللہ ہم ان کے آگے کے 2 دانت کھینچ لیں کہ یہ پھر دوبارہ اپنے زبان سے کچھ گفتگو نہ کر سکے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ کیا یہ دنیا میں بے مثال نہیں ہے؟ اس کو دنیا میں کون تبلیغ کرے؟ کیا نصارہ تبلیغ کریں گے یا یہود یا پھر وہ لوگ جو رسول اللہ کے اصحاب میں سے منافقین تھے؟ وہ لوگ، ان منافقین کے جو تابعین ہے وہ لوگ۔ اے مومن اور مومنات بچوں، دنیا میں کہیں پر بھی ہو، یہ آپ لوگوں کا وظیفہ ہے، سب کا وظیفہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ ہم روزہ رکھتے تھے اور نہ ہم نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ نماز نہ پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے، کیا یہ یہودی اور نصرانیوں سے خطاب تھا؟ اس قسم کا نماز اور روزہ کہ یہ خطاب مسلمانوں سے تھا، وہ مسلمان تھے، کہ یہ کفار اور مسلمین کے لیے جو کہ وہ بھی مکلف ہے ان سب چیزوں پر فقہا کے نزدیک۔
علا کل ہی وہ بھی اس میں سے شامل ہے۔ ضروری ہے کہ اس میں سے ایک ایک دنیا والوں تک پہنچے اور بلاغ المبین ہو جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ کتب شیعہ میں بھی موجود ہے، کتب تسنن میں بھی موجود ہے، معاویہ اور حجاج یہ لکھا ہے، ان کو جا کے دیکھ لیں۔ ایک شخص معاویہ کے پاس آیا تو معاویہ نے کہا کیا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا چلو پھر پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیتن سیدخلون کی جگہ پر انہوں نے سیخرجون پڑھا۔ معاویہ نے کہا یہ ایسے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ زمان رسول اللہ میں سیدخلون تھا، لیکن آپ کے دور میں یہ سیخرجون ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو آج کے زمانے میں ہم یہ بات کریں، بلکہ خود زمانے معاویہ میں اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے۔ اس کو سنیوں نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا، اور یہ نہیں ہے کہ معاویہ نے پھر یہ کہا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور زمانے حجاج ابن یوسف الثقفی کے دور میں بھی ایسی ہی ہے۔ اور ایک شخص نے حجاج کے سامنے بھی ایسا پڑھا، اور حجاج کون تھے؟ یہ ابن ملک مروان کی طرف سے تعین کیے گئے تھے، مروان جو کہ بنی امیہ کے بعد آئے تھے۔ آج کے دور میں متاسفانہ کیا یہ سیخرجون من دین اللہ یہ موجود نہیں ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، رسول اللہ اور ائمہ اطہار علیہ السلام اور قرآن کی صحیح طریقے سے لوگوں کو آشنائی نہیں ہوئی۔ جو دشمن تھے انہوں نے بری طریقے سے ان کی لوگوں کو آشنائی کرائی ہے، اور جو دوست ہے انہوں نے صحیح آشنائی انہوں نے نہیں کی۔ اور جو اسلامی ممالک ہے وہ بھی متاسفانہ جہاں انقلاب ہوا تو 52 میلادی سے لے کر ابھی جو کہ 22 میلادی ہے، یعنی تقریباً 70 سال، اس میں سے کوئی ایسا ملک ہے جنہوں نے انقلاب کیا ہو اور پھر لوگوں کو اعدام نہ کیا ہو، لوگوں کو پھانسی نہ دلائی ہو، اس کا رسول اللہ کے بالکل مخالف۔ رسول اللہ جب سرکار ہوئے تو انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، حتیٰ وہ جو قبلی تھے، پہلے کے لوگ تھے، ان کو بھی چھوڑا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے صدہا لوگوں کو قتل کر دیا تھا، رسول اللہ کے ساتھ جنگ کر چکے تھے اس فتح مکہ کے موقع پر۔ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، لوگوں کو تپڑ مارے تھے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی، لوگوں کو جیل میں ڈالا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ دنیا والوں کے لیے ایک خوبصورت الفاظ نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں تک پہنچنا ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اس کے پہنچانے کے لیے، اپنی طاقت اور اپنی استعانت کے مطابق۔ واجب عینی ہے بلا اشکال، واجب کفائی بھی ہو سکتا ہے اس وقت پہ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے واجب عینی میں مشغول ہے جو ضروری ہے، لیکن اگر نہیں ہے ایسا تو یہ ہر شخص کے اوپر واجب عینی ہے کہ اس کو انجام دے بلا شک۔ بلکہ بعض اوقات تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا برا لکھا گیا ہے رسول اللہ کے متعلق، قرآن کے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق۔ یہ اس کا نتیجہ ہے جو منافقین اصحاب رسول اللہ تھے، کہ جس کے بارے میں قرآن کا ایک پورا سورہ موجود ہے جو کہ پورا نازل ہوا ہے، اور ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا ہم العدو، رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ کے دشمن کوئی کفار اور مشرکین نہیں ہے، بلکہ یہ جو داخلی لوگ ہیں یہ اصل دشمن ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اصل میں کافرین اور مشرکین یہی لوگ ہیں۔ فرمایا ہم العدو، یعنی فرمایا یا رسول اللہ ان لوگوں کو اپنا دشمن نہ سمجھے، یہی آپ کے اصل دشمن ہے کہ جنہوں نے اسلام کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہی یخرجون من دین اللہ افواجا کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک 40 حسینی ہے اور ایک رسول اللہ کے تبلیغ کو صحیح طریقے سے پہنچانا۔ البتہ تبلیغ کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان پہلے سے اس نے کچھ سیکھا ہوا ہو۔ ضروری ہے کہ تاریخ رسول اللہ کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے،
بہار میں موجود ہیں۔ یہی جو 7-8 جلدیں ہیں بہار کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے متعلق ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ مخصوصاً جو جوان ہے یونیورسٹیز میں اور حوزہ علمیہ میں، ان کو ضروری ہے کہ یہ پڑھیں اور اس کو پڑھیں جو رسول اللہ کے سیاسی اور اقتصادی فضائل ہے ان کا مطالعہ کریں۔ آج کل اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں کہ ایک شخص جو شادی نہ کرے اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو، کیا ایسا ہے کہ وہ شادی نہ کرے؟ اگر نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے، مثلا ایک لڑکی جو کہ شادی نہ کرے چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا ایک لڑکا جو کہ شادی نہ کرے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حکومت فرمائی، حتیٰ ایک بھی مثال ایسا موجود نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ پر ایسے دیکھ لیا تو ہمیں آپ دکھا دیں۔ غریب لوگ تھے اس زمانے میں، لیکن ایسے نہیں تھا کہ آخری زندگی تک ہی وہ غریب ہی رہے۔ گھر بعض لوگوں کے پاس نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آخری زندگی تک وہ ان کے پاس گھر ہی نہ ہو۔ یعنی کوئی ایسا تھا کہ رسول اللہ کے دور میں کوئی اجارے کے گھر میں بیٹھا ہو۔ 5 سال تک امیر المومنین علیہ السلام نے نصف یعنی آدھی دنیا پر حکومت کی، حتیٰ ایسے حالات میں کہ جس زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کے اتنے سارے دشمن تھے ان کے خلاف بات کرتے تھے، حتیٰ ابھی تک۔ اور حتیٰ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو ایک گروہ نے حتیٰ یہ کہا کہ کیا امیر المومنین علیہ السلام مسجد بھی جاتے تھے؟ ان لوگوں نے اس قسم کے تبلیغات کیے ہوئے تھے۔ ایک اور تبلیغ بھی لوگوں نے بنائی ہوئی تھی جو میں یہاں نہیں کہنا چاہتا، بہار الانوار میں موجود ہے، جا کے خود ملاحظہ فرمائیں، جو اس سے بھی زیادہ بدتر تھا، جو اس سے بھی زیادہ شدید اور بدتر تھا امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کو کہ اس کے ناخن ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کی سبب بھی فلاں چیز ہے، یعنی واقعاً یہ مقام گریہ ہے کہ امیر المومنین کے دشمنوں نے اس طریقے سے تبلیغ کی۔ ابھی تک بھی یہ تبلیغات موجود ہے۔ ضروری ہے کہ دنیا والوں تک یہ پہنچے، مخصوصاً یہ سب بہتر تبلیغات جو قرآن کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، خدا کے متعلق لوگوں تک پہنچائے، مخصوصاً اس 10 مہینوں میں جو کہ 2 مہینے آپ جو چارج ہوئے ہیں، اس چارج کو حفظ کرے اور 10 مہینے تک لوگوں تک ان کو پہنچائیں، اور کوشش کریں خدا، رسول، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے صحیح طریقے سے لوگوں تک ان کی معرفی کریں اور زحمت اٹھائے اس میں۔ اور 8 ربیع الاول تک جو کہ ایام محسنیہ ہے، یہ بھی سفر الاحزان میں شامل ہے۔ پھر 9 ربیع الاول احمد بن اسحاق کے روایت کے مطابق کہ یہ عید اہل بیت علیہ السلام ہے۔ 9 ربیع عید کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے، عید الاہل بیت علیہ السلام، یعنی 72 ہے اور بہار اور دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے، ان میں سے ایک عید الاہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد بھی ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، اس میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ ہو جائے۔ جیسے معصومین علیہ السلام کے ولادت کے دن ہے، یا معصومین علیہ السلام کے شادیوں کے دن ہے، ہر وہ چیز جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے خوشی اس میں ہوتی تھی۔ اور اس روایت کو بھی شیخ صدوق نے اپنے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، حامل و زیارات میں بھی نقل ہے، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ جیسے اہل بیت علیہ السلام کو روز ولادت رسول اللہ کیا وہ خوش تھے یا خوش نہیں تھے؟ جیسے میلاد کے دن ہے، خود ولادت رسول اللہ امیر المومنین سیدہ سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام،
جیسے فتح مکہ کا واقعہ ہے، انحصار رسول اللہ اور انحصار امیر المومنین جنگ جمل میں اور جنگ نہروان اور صفین میں، امام حسین علیہ السلام کی ولادت، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور تمام کے تمام جو بھی اعیاد ہے کہ یفرحون لفرحنا، اور یفرحون اور فرح کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان قلبی خوشحال ہو جائے، یعنی حتیٰ اس خوشی کا اظہار کرے، اور اس کے بعد جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تھوڑی سی کوئی مٹھائی لے کر اپنے بیوی بچوں کو دے دے، اپنے ہمسایوں کو دے دے، اور یا وہ جو اگر استعانت رکھتا ہے کہ کوئی ایک محفل برگزار کرے لوگوں کے لیے، یا مثلا لوگوں کو مسافرت پر لے کے جائے، لوگوں کو کھانا کھلائے، یا زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے لوگوں کو لے کے جائیں اور لوگوں کو لے کے جائے، اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ سب کے سب جتنا بھی ہے یہ سب شعائر الہیہ ہے۔ اور جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ کیا یہ زری ہے امام حسین علیہ السلام جو کہ سونے سے بنی ہوئی ہے مثلا، تو یہ زری ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں یہ نہیں تھا، تو کیا یہ شعائر نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ جو سونے کے قبے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے، یہ کیا ائمہ کے دور میں تھے؟ اور ذریح کا معنی لغہ عربیہ میں قبر کے معنی میں ہے، محل دفن یعنی مدفن، لیکن اصطلاحاً جب اس کو ذریح کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنجرہ ہوتا ہے جو کہ سونے اور چاندی سے ہے، اس میں اصطلاحاً یہ استعمال ہوتا ہے، تو ائمہ کے دور میں نہیں تھا، تو کیا یہ شعیرہ نہیں ہے وہابیوں کے بقول جیسے وہ کہتے ہیں؟ میں تاکید کروں گا کہ یفرحون لفرحنا اس میں ضرور سوچ وچار کریں، اور جہاں کہیں پر بھی حسینیہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ایک حسینیہ یفرحون لفرحنا سے خالی رہ جائے، نہیں ہے کہ بہت بڑی مجلس ہو، حتیٰ ایک مختصر سی محفل میں کوتاہی نہ کرے، چونکہ یہ پھر خذلان کے قید میں آ جائے گی بات، اور خذلان یہی ہے کہ جیسے عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک کام کر سکے لیکن نہ کرے تو یہ خذلان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے نفرین میں یہ شخص شامل ہے۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مومنین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جہاں کہیں بھی وہ زحمت کر رہے ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔